اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان الا الاحسان صلی اللہ محمد محمد۔ کل کے جشن سے میں بھی منسلک ہو جاتا ہوں اور جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی اس سے ایک منزل آگے چلتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے احسان شاہ صاحب نے یاد دہانی کرائی کل کی بات کی، تو پھر گفتگو ذرا احسان پر ہی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیت اور ایک کلیہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ امیر المومنین کی آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی، آپ سب جانتے ہیں، لیکن کیوں کعبۃ اللہ میں ہوئی یہ بہت کم جانتے ہیں۔ بس اسی پر چند چیزیں پڑھنی ہیں، اور مجھے طویل پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کلندری کہہ رہا تھا اسٹینڈ لگائے، میں نے کہا مجھے 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا، اس لیے اسٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے، بس 10 منٹ کی گفتگو ہے، اور اس میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولائے کائنات کی آمد کعبۃ اللہ میں کس سبب سے ہوئی، اس کی کیا علت ہے، کیا اسباب ہیں۔ تو ان میں سے چند اسباب جو علماء نے تو بہت طویل باتیں نقل کی ہیں، میں فقط 2-3 باتیں 10 منٹ میں سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ امیر المومنین کی آمد کو ایک غیر معمولی اہمیت دینی تھی، تاکہ 2 باطل عقیدوں کی رد ہو جائے، نصارہ کے عقیدے کی بھی رد ہو جائے، نصیری کے عقیدے کی بھی رد ہو جائے، دونوں عقائد کی رد ہوئی۔ یعنی نصیری کا عقیدہ یہ ہے کہ علی اللہ ہے، اور علی کی آمد کو اتنا مشہور کیا کہ ہر خاص و عام کو پتہ چل گیا کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، اور جس کی آمد ہو، جس کی ولادت ہو، جو دنیا میں آئے وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ نصیری کو رد کی اور ساتھ میں نصارہ کی بھی رد کی، کیونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا عقیدے کے تحت اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور نصارہ کے عقیدے میں حضرت مریم کو بہت بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی صدر ہستی ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ، تو حضرت مریم جو اس دور کے قبلے میں موجود تھی، انہیں اس دور کے قبلے سے باہر جانے کا حکم، اور جو بنت اسد قیامت تک کے سجدوں کے کعبے کے قریب تھی، ان کے لیے دیوار کعبہ میں در بنایا گیا، کیونکہ مریم کے لال کو نصارہ نے، کرسچن نے ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ ان کی رد ہونا ضروری تھی کہ دیکھو علی
ابن ابی طالب امام المواحدین میرے مولا علی ابن ابی طالب نے خدا کو سجدے کر کے بتایا کہ وہ خدا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی توحید نہج البلاغہ میں سمجھائی کہ علی اللہ کا بندہ ہے۔ جب علی کعبۃ اللہ میں آنے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہے تو کھجوروں کے جھنڈ میں پیدا ہونے والا عیسیٰ ابن اللہ کہاں سے آیا؟ سلامت رہی۔ جب علی ابن اللہ نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب محمد ابن اللہ نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو اسباب ہوئے۔ تیسرا سبب ایک اور ہے جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حضور سرور کائنات کی آمد کے وقت پاک پیغمبر کو کس نے اپنا گھر دیا؟ سرکار عمران حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو حضور کی آمد ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں، یعنی محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب کی آمد کے وقت ابو طالب نے اپنا گھر دیا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو پروردگار عالم نے ابو طالب کے بیٹے کی آمد کے وقت اپنا گھر دیا، کیونکہ محبوب کبریا کے لیے ابو طالب نے اپنا گھر دیا تھا، اس لیے ابو طالب کے فرزند کی آمد پر اللہ نے اپنا گھر دیا۔ یعنی محمد ملا ہے ابو طالب کے گھر سے، علی ملا ہے اللہ کے گھر سے۔ اب علی کا اللہ کے گھر میں آنا اور محمد کا ابو طالب کے گھر میں آنا، یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا ابو طالب کے گھر میں آنا اس امر کی دلالت کرتا ہے کہ ابو طالب کے گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ تھا، ابو طالب کے گھر کا رزق اتنا پاکیزہ تھا، ابو طالب کی آغوش اتنی پاکیزہ تھی کہ محمد مصطفیٰ اس گھر میں آئے۔ ورنہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جہاں بت ہوں، جہاں نجاستیں ہوں، ان گھروں میں فرشتے نہیں آتے تو حبیب کبریا کہاں سے آتے؟ ایسا عظیم ماحول تھا ابو طالب کے گھر کا کہ اللہ کے رسول کے لیے ابو طالب کے گھر کو انتخاب کیا گیا۔ اور دوسری شے کہ حضرت سرکار امیر المومنین کی آمد کعبۃ اللہ میں کروا کر ذات واجب الوجود نے ہر دور کے غور و فکر کرنے والے انسان کو متوجہ کیا کہ ابو طالب کے لہو کی طہارت اتنی بلند ہے کہ اس کی آمد کعبۃ اللہ میں ہو سکتی۔ اور پھر آپ قرآن کو پڑھیے تو اہل جہنم اور اہل جنت کا ایک مکالمہ ہے، جس میں اہل جہنم کچھ چیزوں کو طلب کریں گے، پانی وغیرہ، تو اہل جنت کہیں گے یہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ یعنی جہنمی کو جنت کی غذا نہیں مل سکتی، جہنمیوں پر جنت کی غذا جائز نہیں ہے، جہنمیوں پر جنت کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بنت اسد کعبۃ اللہ میں تھی اور کعبۃ اللہ میں جنت سے کھانے آتے رہے، ان کھانوں کا آنا دلیل یہ ہے کہ بنت اسد مقام اور عظمت میں اتنی بلند تھی اور یہ ابو طالب کی زوجہ تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر ایمان نہ رکھتا ہو اور اس کی زوجہ کے لیے جنت کے کھانے آئے۔ روز کی رات کے حالات کو دیکھ، یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ جس ابو طالب کو کہا تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ تاریخ انسانیت اس محسن کو فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ تمام شیعہ سنی کتابیں احادیث کی بھری پڑی ہیں یتیم پروری کے لیے۔ کہا کوئی یتیم کو پالے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں،
یعنی جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں ایسے یتیم کی پرورش کرنے والا رسول کے ساتھ ہوگا۔ بھئی کون سا یتیم ہو؟ کہ کوئی بھی یتیم ہو، کیسا بھی یتیم ہو، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور یتیم کو پالا کسی نے تو وہ رسول کے ساتھ ایسے ہے۔ میں حیران ہوں مسلمانوں کی عقل پر اور تعصب پر پریشان ہوں کہ کوئی کسی یتیم کو پال لے، وہ تو محمد کے ساتھ ایسے ہے، اور جو خود محمد یتیم کو ابو طالب پالے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہے ابو طالب، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، مٹی کے باپ کے بھی باپ ہے ابو طالب۔ میرے محترم میرے عزیز، یہ محسنین اسلام ہے، یہ محسنین اسلام ہے، اور خدا نے بہت سی چیزیں ہیں، علماء نے کہا کہ بہت سے ایسے فضائل ہیں امیر المومنین کے جو حضرت ابو طالب کے کیے گئے احسانات کے بدلے میں ہوئے۔ سرکار کو پالا حضرت ابو طالب نے تو مولا کائنات کو پالا سرکار رسالت معاذ۔ سرکار کی جب پہلی دعوت تھی، بس اسی پر گفتگو، تمام آخری جملہ فضائل کا اور گفتگو تھا۔ دنیا میں جو تعلقات ہیں معاشرت کے، کیا صاحب، ان تعلقات میں انسان کے شادی کے لیے اپنا گھر دینے کو ہر آدمی تیار ہے، انتقال ہو جائے تو میت کے لیے اپنا تڈا دینے کو لوگ تیار ہیں، لیکن کوئی اپنے گھر میں اپنے مخالف عقیدے کی تبلیغ کے لیے اپنا گھر کوئی دینے کو تیار ہے۔ یہ اصول ہے، یعنی ایک دوست اہل حدیث ہو دوسرا شیعہ ہو، ساتھ کھانا کھا لیں گے، ساتھ گھوم پھر لیں گے، لیکن اس اہل حدیث کو کہا جائے کہ جناب آج ہے نا مجلس اور ماتم کرانا ہے، تمہارا گھر دے دو، تو کہے گا ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے اپنا گھر نہیں دے سکتا۔ اور یہی حال شیعہ کا ہوگا، اس سے کہا جائے کہ توحید کانفرنس کرانی ہے میرے گھر پہ کروا دو، تو بولے گا بھائی جیسی تمہاری توحید ہے ہمارا اس سے مزاج نہیں ملتا، تمہارا نظریہ اور ہے ہمارا نظریہ اور ہے، تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے، لہٰذا میں آپ کے مذہب کی تبلیغ کے لیے اپنا گھر نہیں دے سکتا۔ یعنی اصول یہ ہے کہ کوئی غیر نظریے والا اپنے مخالف نظریے والے کو اپنے گھر کا پلیٹ فارم نہیں فراہم کرنے کو تیار، یعنی کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن غیر کے مذہب کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر کے پلیٹ فارم کو نہیں دینے کو تیار۔ اگر مسلمانوں حضرت عمران کے عقیدے پر تم بغض کے تحت یہ سوچتے ہو کہ ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھا، تو مجھے اتنا بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کے لیے محمد نے جس گھر کو چنا تھا وہ گھر صحن کعبہ نہیں تھا، ابو طالب کا گھر تھا۔ اگر ابو طالب کا عقیدہ محمد کے عقیدے سے نہ ملتا تو کبھی محمد مصطفیٰ کو گھر نہ دیتے۔ اور اسی بزم میں جب ابو لہب الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، جس نے رسول کے لیے مشکل کی، جس نے رسول کے راستے میں پتھر بچھائے، جس نے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے، اس کے لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ کیوں بھائی ابو لہب کوئی غیر ہے؟ کہا نہیں، رسول کا چچا ہے، تو چچا ہے اس کے ہاتھ توڑوائے جا رہے ہیں، اور دوسرا چچا وہ ہے کہ اس کے لیے کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی پناہ گاہ میں لے لیا۔ تو معلوم ہوا رشتے کی بات نہیں ہے، احسان کی بات ہے۔ ابو طالب اس محسن شریعت کو کہتے ہیں کہ پناہ ابو طالب کو دیتا ہے اور اللہ نسبت اپنی ذات سے دیتا ہے۔ ان ملاؤں کے سروں پر رکھو قرآن اور کہو کہ پائے بسم اللہ کی پا سے لے کر والناس کے سین تک ہمیں ایک ایسی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا۔
سلامت رہیے۔ پہلی دعوت تھی 2 دن تک ابو لہب نے پیغمبر کو دعوت نہیں دینے دی، پروپیگنڈا کر دیتا، شور مچا دیتا۔ تیسرے دن حزب عادت ابو لہب نے دعوت ذوالعشیرہ میں وہی حرکت کی، لیکن اب ابو طالب نے اسے روکا، خاموش کرایا اور پیغمبر خدا کے لیے وہ تاریخی جملہ کہا، قم یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے اور تبلیغ کیجئے۔ ابو طالب نے 40 افراد کے مجمع میں محمد مصطفیٰ کو مولا کہا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب تو نے 40 میں مولا کہا ہے، اگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے علی کو مولا نہ کہلواؤں تو مجھے اللہ نہ کہلواؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب آگا